تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں محمد موسم شہباز صاحب. یہ فاؤنڈر ہیں اور CEO ہیں نکیبس کنسلٹنگ کے. ان کا 15 سال سے زائد کا مارکیٹنگ میں تجربہ ہے. اس کے علاوہ اکیڈیمیا اور لنکیجز کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. بہت زیادہ کمپنیز کے ساتھ یہ جڑے رہے ہیں اور کافی ایکسپرٹیز ہے ان کی اس فیلڈ کے اندر. سو ایکچولی ہی از ورکنگ کہ کس طرح ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اسی لیے پنجاب گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے انصاف اکیڈمی, اس کے لیے ان کی ایک ایپ ہے جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. وہ کیا ہے, کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی اسٹوڈنٹس کو, یہ ہم انہیں سے جانیں گے. ویلکم ٹو دی شو محمد صاحب. تو سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ انصاف اکیڈمی کی کیا ایپ ہے جنرلی, اگر عوام کو آگاہی ملے اس سے. ایک تو یہ ہے کہ جو انصاف اکیڈمی ہے یہ پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. جی. ڈاکٹر مراد راس جو منسٹر ہیں پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے, ان کا انیشیٹو تھا جس کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایگزیکیوٹ کیا اور انہوں نے ایک بڈنگ پروسیس کے تھرو ہمیں ہائر کیا. ہمارے علاوہ اور بھی کمپنیز تھیں جو اس کا حصہ بنی, بٹ بینگ دا لوئسٹ بڈر اینڈ دا سکسیزفل بڈر ہمیں پچھلے سال یہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوا. اور اس کا جو اسکوپ تھا, جو ویژن تھا منسٹر کا, وہ یہ تھا کہ ٹیوشن سے بچوں کی جان چھوٹ جائے, کیونکہ مارننگ میں بھی ٹیچرس جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں, لیکن کئی جگہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ آپ شام کو میرے پاس آ جائیے گا. یا دوسرا سینیریو یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح ٹیچرز اتنے کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ آپ کو مجبوراً شام میں ایکسٹرا ٹیوشن رکھوانی پڑتی ہے. ایک ان کا ویژن یہ تھا کہ ٹیوشن سے بالکل جان چھوٹ جائے. آلریڈی انفلیشن بہت زیادہ ہے تو ماں باپ کا کہیں نہ کہیں سے پیسہ جو ہے بچ سکے. دوسرے نمبر کے اوپر جو اسٹوڈنٹس کہیں کام کرتے ہیں ماں باپ کی مجبوریوں کی وجہ سے, اور وہ اسکول نہیں جا پاتے یا اسکول میں توجہ نہیں دے پاتے اس طرح سے, کبھی گئے اسکول کبھی نہ گئے, تو ایگزام تو انہوں نے بورڈ کے ساتھ ہی دینا ہے, تو وہ گھر بیٹھ کے موبائل ایپ کے ذریعے یا ڈیسک ٹاپ پہ اوپن کر لیں, دونوں طرح سے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے, وہاں اپنی تیاری کر سکیں. اور فرسٹ فیز کے اندر اس میں جو سبجیکٹس ہیں وہ سائنس سبجیکٹس ہیں, میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے. میٹرک میں اس میں انگلش میڈیم کے بھی لیکچرز ہیں اور اردو میڈیم کے بھی لیکچرز ہیں, اس طرح انٹرمیڈیٹ کے بھی لیکچرز ہیں. ٹوٹل ملا کے تقریباً 7000 پلس جو ہیں لیکچرز اس میں ہم نے بنایا. اور ہمارا جو اسکوپ تھا, ہم نے اس کی موبائل ایپ بنانی تھی, اس کا ویب پورٹل بنانا تھا, اور اس کے جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ ہم نے بنانے تھے. اور اس کے لیے جو گائیڈنس تھی, جو ریکوائرمنٹ تھی کہ کام کیسا ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی کیسے امپروو ہونی چاہیے, اس میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ٹیم ہے, ان کے MD صاحب, ان کے سیکٹری صاحب, ان کی زیر نگرانی انہوں نے ایک پوری ٹیم ہائر کی تھی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی, ویڈیو کنسلٹنٹس کی. وہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہی, ہمیں ساتھ ساتھ جیسے پروف ریڈ کہتے ہیں چیزوں کو, وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے, ساتھ ساتھ گائڈ کرتے رہے. ہم نے خود اس کے لیے بہت بڑی ایک ٹیم ہائر کی. اور آپ خود پروڈکشن سے ہیں, آپ کو آئیڈیا کہ ایک ویڈیو بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ 30 منٹس ان 8 months span we have alhamdulillah produced 7000 ویڈیو لیکچرز. اس میں پراپر اینیمیشنز ہیں, ٹیکسٹ ہیں, گرافکس ہیں. اس پہ بہت سا کرٹیسزم بھی آیا, لیکن اس کو کچھ لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریویس گورنمنٹ کا بھی پروجیکٹ تھا جس کو ری برانڈ کیا گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے سر کہ اوبیسلی آپ کا وہ کورس آؤٹ لائن سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن اسٹل ہر جگہ پہ تو سنگل نیشنل کریکولم اب نہیں ہے, پھر بھی نہیں ہے. سو ایک تو یہ پنجاب کو کیٹر کرے گا, دوسرا اب سرکاری اسکول بھی ہیں, پرائیویٹ بھی ہے, پرائیویٹ کے اس گائیڈ لائنس پہ اوپر سپریٹ بکس ہیں ود دا ادر کورسز. تو ایکچولی پھر یہ کس اسکول کے بچوں کو کیٹر کرے گی؟ اچھا, ایک اس میں آپ کو بڑا اچھا کویشچن ہے, کیونکہ اس سے بہت سی کنفیوژن جو ہیں وہ دور ہوں گی. کیونکہ اس کا ہمارا جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے یا جس نے ہمیں ٹینڈر دیا وہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ تھی, جو جن کا کام ہی کریکولم بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہم ایک تو جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی آفیشیل بکس ہیں اس کو فالو کریں, پلس ایڈیشنل کنٹینٹ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں, کہ یہ نہ ہو کہ صرف ٹیکسٹ بک کا نالج بچوں کو مل رہا ہو جیسا ٹریڈیشنل کلاس روم میں ملتا ہے. ہمارے جو ٹیچرس تھے جو ہم نے ہائر کیے, ہم نے بھی ان کی ٹریننگ کی اور ان کو ایک بڑا ریگولس پروسیس کے تھرو گزارا ہم نے, کیونکہ کچھ ٹیچرز ایسے تھے جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو فیس دا کیمرا. تو پھر ہمیں مڈ لیول پہ آنا پڑا. ہمیں کمپیریٹیولی ینگ ٹیچرز جو ایکسپیرینس میں شاید 4-5 سال کا جن کا ایکسپیرینس تھا, لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلس بہت بہتر تھے, پھر ہم ان کو لے کے آئے. ان سے ہم نے پراپر ریسرچ کروائی
اور ایک لیکچر جو ہے اس کی مائکرو پلاننگ تک ہم نے کروائی کہ ایک 30 منٹ کے لیکچر میں کہاں 5 منٹ کے بعد اینیمیشنز آئیں گی, کہاں گرافکس آئیں گی, کہاں کوئی ایکسٹرا ویڈیو ہم نے ایڈ کروانی ہے. تو کافی ڈیٹیل اور کمپریہنسو کام ہوا, اور کریکولم جو ہے وہ 100% کور ہوتا ہے. اس میں پنجاب کے ایٹ لیسٹ جتنے ایگزام بورڈز ہیں وہ کور ہوتے ہیں, لیکن باقی ایگزام بورڈ بھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں ہیں, کے پی کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا بلوچستان کے ہیں یا کشمیر کے ہیں, وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. 90% سلیبس کور تقریباً سب کا ہو جاتا ہے. بہت مائنر فرق ہے باقی کریکولم میں بھی. بچوں کے ساتھ کتنی فرینڈلی ہے یہ ایپ؟ کتنا بچے خود سے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر دے نیڈ اسسٹنس آف دیئر پیرنٹس؟ نو, دے ڈونٹ نیڈ اٹ. بالکل سمپل, کیونکہ جب ہم اس کو بنا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ چیز تھی, اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ذہن میں بھی تھی کہ اس کو ایکسیس کرنا ہے 15 سے 19 سال کے بچوں نے یا 20 سال کے بچوں نے. تو ہم نے اس کو بڑا ایزی ٹو یوز بنانا. تو ونس یو آر لاگ ان, ایک فارم ہے, کیونکہ وہ فارم شروع میں ان کو ڈیٹیل ذرا چاہیے تھی کہ جب بچہ لاگ ان کرے تو ہمیں پتہ ہو کہ کس اسکول کے بچے ہیں, کس علاقے کے بچے ہیں. تو فارم تھوڑا سا لینتھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں 8-9 فیلڈز انٹر کرنی پڑتی, بٹ ونس یو فل دیٹ فارم دین یو تھرو. پھر سمپل 2 لیئرز میں ہے کہ آپ نے کلاس سلیکٹ کر لی ہوئی ہے, پھر سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ کے اندر چیپٹرز ہیں. اب چیپٹر میں آپ چلے گئے تو پھر آگے بڑا آسان ہے. ساتھ ہی اس کے ویڈیو آ جاتی ہے, ویڈیو کے بعد اس کا کوئز آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بڑا زبردست فیچر ہے ویڈیو اور کوئز کے علاوہ, وہ ہے موک ایگزام. کہ آپ ایگزام سے پہلے ہمارا جو ڈیٹا بینک ہم نے بنایا ہے کمپریہنسو, اس میں سے آپ ڈیفیکلٹی سلیکٹ کریں. ہم نے 3 ڈیفیکلٹیز میں رکھی ہیں, ایزی, میڈیم اینڈ ہارڈ. پھر آپ ٹائم سلیکٹ کریں کہ میں نے کتنے ٹائم میں, پھر نیچے سلیکٹ کریں نمبر آف کویشچنس, کہ اپنے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ لیٹ سے 10 منٹ میں 40 کویشچن سالو کرنا چاہتا ہوں MCQs. تو آپ کو ہارڈ ڈیفیکلٹی ڈیٹا بینک میں سے اٹھا کے آپ کو کویشچن جنریٹ کر کے دے دے گا جتنے آپ کہیں گے, اور وہ آپ کریں گے, اور اسی وقت آپ کو آنسر بھی مل جائے گا, اور آنسر کے ساتھ پھر آپ کو اینڈ پہ ڈیٹیلز بھی ملیں گی کہ آپ نے آپشن اے سلیکٹ کی لیکن کریکٹ جو ہے وہ آپشن بی تھی. تو آپ کو وہاں اپنا نالج بھی چیک ہو جاتا ہے کہ میں نے, میری تیاری کتنی ہے, اور پھر اس کو دوبارہ آپ دیکھیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایگزام دینا ہے, پریکٹس ایگزام, وہ بار بار دیں. آپ نے ویڈیوز دیکھنی, بار بار دیکھیں. یہ سوال ویسے آپ سے بنتا نہیں ہے, مراد راز صاحب سے بنتا ہے, لیکن آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے, کس صوبے کے بچے ہیں؟ بیکاز بہت ہی انڈر ڈیولپڈ ایریاز کے بچے یا ریموٹ ایریاز کے, یا فار ایگزامپل گاؤں میں چلے جائیں, پنجاب کے مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں, تو موبائل اور ایپ تو کیا, دے ڈونٹ ہیو ان دا بکس اور انفراسٹرکچر ان دا اسکولس, سو وہ obviously نہیں کر سکتے اس سے استفادہ. تو اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی کویسچن رائز کیا کہ اس پہ ایسے گیجٹس انہیں دے دیں جو یہ کر سکتے؟ اس کے اوپر کیونکہ کام ہو رہا ہے اور مجھے اس کی ہلکی سی انفارمیشن ہے, تو میں آپ کو ٹو بی ان سیف سائڈ رہتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا بریف ضرور کر دیتا ہوں. ایک تو دیکھیں اس وقت ان کی جو نیگوسیشن چل رہی ہیں وہ ٹیلکوز کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ بات انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی انوگریشن سیریمنی کے اوپر. اب میں بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن میں شامل ہوں. جتنی بڑی ٹیلکوز ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے علیحدہ سے ایک پیکیج نکالیں, انصاف یا تعلیم پیکیج کے نام سے, جس میں ان کو فیس بک, یوٹیوب استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو, صرف وہ ڈیٹا کو استعمال کریں ایکسیس کرنے کے لیے, ویڈیو لیکچرز کو اور کنٹینٹ کو, جو باقی جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس کے اوپر. اور ان سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بچے آپ کے بھی بچے ہیں, تو آپ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں, آپ ہمیں کم سے کم پرائس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہمیں دے دیں تاکہ بچے اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ. ایک تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ جہاں ابھی فون کی ایکسیس ہے وہاں سستا بھی پڑے, اور دوسری چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی ایکسیس کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو مختلف ادارے ہیں جو ٹیلکو ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں, ان سے بھی بات چل رہی ہے. اور دوسرا گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کیا ہم جو ریموٹ ایریاز میں اسکول ہیں وہاں پہ کیا ہم پروجیکٹر کے ذریعے ان کو کر دیں, ویڈیوز کو پلے کر دیں, اور وہاں کا ٹیچر صرف ماڈریٹر کا کردار ادا کر سکے. لیکن یہ کام, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فوراً نہیں ہوں گے, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے, لیکن ان کے ریڈار پہ ہیں. یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ منسٹر از ویری ویژنری اینڈ ہی از تھنکنگ اباؤٹ ایچ اسٹیپ کہ اس کو ہم نے ایکسیس کو کیسے انکریز کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا, سو یو ہیو اے مارکیٹنگ کریئر, سو آپ مزید کیا سمجھتے ہیں کس طرح تعلیمی نظام کو ایکسل کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ دیکھیں دنیا اس وقت تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ گلوبل اسٹیٹسٹکس نکالیں ای لرننگ کے, تو پہلے ہماری پرسیپشن یہ ہوتی تھی کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے شاید امریکہ یا یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر انرول ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کرنٹ پچھلے 2-3 سال سے جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں وہ بڑے امیزنگ ہیں. وہ یہ آ رہے ہیں کہ جس ریجن میں جس ایریا کی یونیورسٹی ہے اس کے 40-50 کلومیٹر ریڈیس سے 50% انرولمنٹس آ رہی ہیں. دس از ویری سرپرائزنگ. اور 50% جو ریمیننگ ہے وہ ریسٹ پارٹ آف دی ورلڈ سے آ رہے ہیں. یہ ایک نیا چینج دیکھنے میں آیا ہے کہ فار ایگزامپل لاہور کی کوئی یونیورسٹی ہے اور لاہور سے ہی اسٹوڈنٹ اس میں ای لرننگ کے اوپر آ رہے ہیں.
پھر ایک اور اس میں کام ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جیسے اب انصاف اکیڈمی ہے، اسی طرح کی فار ایگزامپل اور ایپس آتی ہیں یا اور ٹیکنالوجی کے میڈیمس یوز ہوتے ہیں. میڈیمس تو بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل میں ایک یونیورسٹی کا اسٹار پروفیسر لیتا ہوں اور اس کے جتنے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں پبلک سیکٹر میں دیکھ لیں. فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں اب، کیونکہ ہم پنجاب پہ بیٹھے ہیں، سب سے لارجسٹ یونیورسٹی وہ ہے. تو اب جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر پروفیسرز ہیں وہ ان کے ایفیلیٹڈ کالجز میں اتنے ہائی پروفائل پروفیسرز نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دے دیں کہ ایک ہی ٹیچر ایک کلاس میں کھڑا پڑھا رہا ہے لیکن آگمنٹڈ ریئلٹی کے ذریعے یا ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے وہ جتنے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ اس سے انٹریکٹ کر پا رہے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس. یہ دنیا میں تو شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے اندر بہت سی ایون اسپورٹس جو ہیں WWE نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے، اسکرینس کے ذریعے، کیمراز کے ذریعے، اور ان کی بھی انہوں نے فی پے کی کہ ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں پرائیورٹی ملنی چاہیے، اور ایکشن لائف جو ہے وہ ارینا میں ہو رہا ہے. اسی طرح ای لرننگ کے اوپر بہت سا کام ہوا ہے اور سیمینارز ہوئے ہیں، ایگزیبیشنز آن لائن ہوئی ہیں. تو ٹیکنالوجی سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کوالٹی ٹیچر آپ ای لرننگ کے ذریعے اس کو یوز کریں گے تو جو ریموٹ میں اس کو ایکسیس نہیں مل سکتی. اب جیسے آپ کا جو پہلے والا کویشچن تھا اس پہ ہم واپس آئیں، انصاف اکیڈمی کو لے لیں. اب ریموٹ ایریا میں ہائی کوالٹی ٹیچر ممکن نہیں ہے، لوگ وہاں پہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اگر لاہور سے ہم کسی کو جاب دیں وہاں پہ تو وہ فوراً کہے گا کہ میری ٹرانسفر واپس کہیں کروا دیں. تو ایک مجبوری ہے. تو اگر وہاں پہ ہم ای لرننگ کی فیسلٹیز کو بہتر کر دیں، وہاں پہ ہم انہی لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ ایکسیس دلوا دیں پروجیکٹر کے ذریعے، کسی بھی طرح سے، اس کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ ہم کوالٹی کتنی بہتر کر سکتے ہیں. سو ایکچولی ٹیکنالوجی کے کچھ ایسے اسکلس جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں یوتھ کو جو ضرور حاصل کریں ٹو گیٹ ایکسل؟ دیکھیں اس وقت آج ہم جس دور میں ہیں یہاں پہ جو میں نے آج سیکھا ہے وہ شاید ایک ویک بعد، ایک مہینے کے بعد ارریلیونٹ ہو جائے. آج سے 15-20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. آپ کو 5 سال لگتے تھے، 6 سال لگتے تھے کہ کوئی اسکل آبسلیٹ ہوتا تھا، یا 10 سال لگتے تھے. اب پچھلے 2-3 سال کا دیکھیں جتنی ٹاپ جابز آ رہی ہیں، ہر سال جابز چینج ہوتی ہیں. جو 2019 میں تھیں وہ 2020 میں ٹاپ نہیں تھیں، 20 والی 21 میں نہیں تھی، 21 والی 22 میں نہیں تھی. تو آج آپ کو جو اسکل سب سے پہلے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیا اسکل کیسے سیکھنا ہے، ہاؤ ٹو لرن. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر ٹیکنالوجی اسکلس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اس وقت ٹاپ پہ ہیں آپ کو فری لانسنگ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو فوراً وہ امپلائمنٹ میں لے کے جا سکتی ہے. فری لانسنگ کو اسکل ہے. فری لانسنگ کے ساتھ آپ پھر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ موبائل ایپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ویب سائٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اراؤنڈ کرے گا فری لانسنگ کے، کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. 13 کروڑ سے زائد ہمارے جو پاپولیشن ہے اس کی ایج 35 سے نیچے. ہم ان سب کو جاب نہیں دے سکتے، ان سب کے لیے بزنس اپرچونیٹیز پیدا نہیں کر سکتے. کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے. تو واٹ یو کین ڈو از کہ آپ ان کو اچھے اسکل دے دیں، ان کو اچھی گائیڈنس دے دیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مارکیٹ کر لیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا محمد معظم شہباز صاحب. انڈیڈ اے ویری انفارمیٹیو سیشن فار یو. سو اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے اسٹوڈنٹس ایکوپڈ ہو سکتے ہیں، ہماری یوتھ ایکوپڈ ہو سکتی ہے، اور رائٹ ٹریک اگر مل سکتا ہے سو اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے.